Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Shafeen here with Study Solution. Our today's book is Pakistan Studies for Class 9 Federal Board, and chapter is Chapter 1, The Ideological Basis of Pakistan. First of all, I would like to share some important points of previous lecture. Ideology of Pakistan is the name of practicing the principles of Islam. Our great leaders like Quaid-e-Azam and Allama Iqbal were the great supporters of the ideology of Pakistan and ideology of Islam. They said that Islam is a complete code of life. Muslims have their own identity being a nation, so they would have their own separate state where they would live according to the teachings of Islam. All Muslims of the world are millat. ہمارا آج کا ٹاپک ہے اکنامک ڈیپریویشن آف دا مسلمس اینڈ ٹو نیشن تھیوری. فرسٹ آف آل اکنامک ڈیپریویشن آف دا مسلمس. اکنامک ڈیپریویشن آف دا مسلمس کا مطلب ہے کہ اس وقت سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کی معاشی حالت کیسی تھی، وہ کتنے بدحال تھے اور کتنی معاشی بدحالی اور ابتری کا شکار تھے. آفٹر دا وار آف فریڈم 1857, the Muslims were the targets of the wrath of the British. British dismissed all the Muslims from government jobs and Hindus were offered jobs. Muslim properties were confiscated. They became tenants, cultivators instead of owners of the land. The business of the Muslim was ruined and British gave special business privileges to Hindus. The export of the Indian goods was affected, importing British manufacturing goods. Dear students, قیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں کی معاشی بدحالی کا جو ایک منظر یہاں پر پیش کیا گیا ہے وہ اس طرح ہے کہ 1857 کی وار کے بعد مسلمانوں کو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کیا گیا اور اس جنگ کو، جس کو ہم کی جنگ آزادی کہتے ہیں، اسے انگریزوں نے غداری یا ریوالٹ کا نام دیا اور اس کی تمام تر ذمہ داری مسلمانوں پر عائد کرتے ہوئے ان پر اپنی ایٹریسٹیز اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی. مسلمانوں کو گورنمنٹ جاب سے نکال دیا گیا اور ان کی جگہ پہ ہندوؤں کو آفر کی گئی کہ وہ ان جابس میں آئیں. اس کے علاوہ مسلمانوں کی پراپرٹیز پر قبضہ کر لیا گیا اور وہ جو اپنی زمینوں کے مالک تھے وہاں پر ان کو مزاروں کی حیثیت دے دی گئی. مسلمانوں کے بزنس کو بھی بری طریقے سے تباہ کرنے کے لیے برٹش کی جو چیزیں تھیں، برٹش میڈ چیزیں تھیں، ان کو امپورٹ کیا گیا اور جو انڈین میڈ گڈس تھیں ان کو ایکسپورٹ کرنے پر پابندی لگا دی گئی اور اس طریقے سے جو تجارت تھی یا ٹریڈ تھی وہ بھی بہت برے طریقے سے افیکٹ ہوئی اور یہ ساری چیزیں مل کے سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کی اکنامک ڈیپریویشن کا سبب بنی. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹو نیشن تھیوری کو. In the perspective of the subcontinent, two-nation theory means that two major nations, the Muslims and the Hindus, were settled there. These two nations were entirely different from each other in their religion, the way of living and thinking. Due to these differences, despite living together for centuries, they could not intermingle with each other. The Indian Muslims fought the war of freedom on the basis of two-nation theory, and after accepting that theory as a historical fact, two separate states, Pakistan and India, came into reality. بر صغیر پاک و ہند کی جب ہم منظرنامے پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس وقت سب کانٹیننٹ میں بہت سارے گروپس تھے جن میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا کہ جس میں ہندو، مراٹھاز، جاٹ، سکھ، مسلم اور ہندو بھی تھے، لیکن اس میں ہندو اور مسلم دو امپورٹنٹ گروپس تھے، جو دو نیشنز تھیں کہ جن کا انفلوئنس زیادہ تھا، جن کی آئیڈیالوجی یا جن کی جو کلچر تھا وہ ذرا مضبوط تھا. لیکن یہ دو بڑی قومیں اگرچہ کئی 100 سالوں سے اکٹھی ایک جگہ رہ رہی تھیں لیکن یہ ایک دوسرے میں مرج نہ ہو سکیں اور ایک نیشن نہ بن سکیں. اب ضروری تھا کہ ان دونوں نیشنز کو کنسیڈر کیا جائے ایک الگ نیشن کے طور پر، اور یہی ٹو نیشن تھیوری جو ہے وہ 1857 کی وار کا بھی ریزن بنی تھی اور اسی کو بنیاد بناتے ہوئے آگے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک الگ مسلم اسٹیٹ کے لیے اسٹرگل کی اور 1947 میں پھر دو بڑی اسٹیٹس پاکستان اور انڈیا جو ہے دنیا کے نقشے پر اتری اور یہ سب کچھ ٹو نیشن تھیوری ہی کے نتیجے میں ہوا.
مختلف جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کے ویوز اور ان کے جو آئیڈیاز ہیں جو ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں وہ ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سر سید احمد خان کو. سر سید احمد خان was born on 17 October 1817 and he was died on 27 March 1898. Sir Syed Ahmad Khan was the first person who used the term two-nation theory due to Hindu-Urdu controversy in Banaras in 1867. He convinced the British that there were two big nations settled in the subcontinent. The Muslims are a separate nation in any aspect. This theory infused a political spirit among the Muslims. India was partitioned because of this theory. سر سید احمد خان وہ پہلے شخص تھے کہ جب 1867 میں بنارس میں اردو ہندی کنٹروورسی کا آغاز ہوا تو اس وقت آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ ہندو اور مسلم دو الگ قومیں ہیں اور ان کو دو الگ قوموں کے طور پر ہی ٹریٹ کرنا چاہیے. یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں کے لیے ایک نیشن کا ورڈ یوز کیا گیا اور اسی ٹو نیشن تھیوری نے آگے چل کے مسلمانوں میں جو ہے ایک الگ مسلم اسٹیٹ کے حصول کے لیے ان میں ایک اسپرٹ اور ایک جذبہ پیدا کیا. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں ٹو نیشن تھیوری اینڈ علامہ اقبال. علامہ اقبال was born on 1877 and he was died on 1938. Dr. Iqbal presented the idea of a separate state for the Muslims due to their separate religious, social, cultural and political identity in his Allahabad address in 1930. اسٹوڈنٹس ہم لاسٹ اپنے جو لیکچر تھا اس میں بھی اس بات کو ڈسکس کر چکے ہیں جس میں ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان اور علامہ اقبال پہ بات کی تھی کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں علامہ اقبال کے جو نظریات تھے وہ بہت کلیئر تھے. آپ نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پہ جو سالانہ اجلاس ہوا مسلم لیگ کا اس کی پریزیڈنشیل ایڈریس دیتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ مسلم اور ہندو جو ہیں وہ دو الگ نیشنز ہیں اور مسلمانوں کو ایک الگ نیشن تسلیم کرنا چاہیے. ان کی آئیڈینٹی ان کی کلچر ان کے ریلیجن کو بھی امپورٹنس دینی چاہیے اور ان تمام ایریاز کو جہاں پہ مسلم میجورٹی میں ہیں ملا کر ایک الگ مسلم اسٹیٹ بنانی چاہیے تاکہ مسلمان آزادی سے اپنے مذہبی رسومات ادا کر سکیں اور اپنی زندگی کو اسلامی وے آف لائف کے مطابق اسپینڈ کر سکیں. ٹو نیشن تھیوری اینڈ چودھری رحمت علی خان. چودھری رحمت علی خان 1897 میں پیدا ہوئے اور 1951 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. یہ پاکستانی نیشنلسٹ تھے اور انہوں نے پبلشڈ کیا ایک پمفلٹ جس کا نام تھا ناؤ اور نیور اور اس پمفلٹ میں انہوں نے پہلی دفعہ جو پاکستان کے لیے ایک الگ مسلم اسٹیٹ کے لیے نام جو تجویز کیا وہ نام تھا پاکستان. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ چودھری رحمت علی خان ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے 1933 میں پاکستان کا نام تجویز کیا اور یہ ٹو نیشن تھیوری پر اور مسلمانوں کے ایک الگ نیشن ہونے پر جو ہے وہ بلیو کرتے تھے. ٹو نیشن تھیوری اینڈ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ. قائد اعظم was a firm advocate of the two nation theory. He said, Muslims are a nation according to any definition of the nation and they must have their homeland, their territory and their state. قائد اعظم کے ویوز بھی آئیڈیالوجی پاکستان کے بارے میں یا ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں بہت زیادہ کلیئر تھے اور اگرچہ ابتدا میں آپ ہندو مسلم یونٹی کو پروموٹ کرنا چاہتے تھے لیکن آگے چلتے ہوئے جب ہندوؤں کا جو بائسڈ ایٹیٹیوڈ تھا وہ جب آپ کے سامنے آیا اور خاص طور پہ میثاق لکھنؤ جس کو ہم کے لکھنؤ پیکٹ کہتے ہیں جو 1916 میں ہوا جس میں مسلمانوں کو ایک سپریٹ الیکٹوریٹ دیا گیا اور یہ مسلمانوں کے بینیفیشری میں جا رہا تھا اور کانگریس اور ہندو اس پہ بہت زیادہ ناراض تھے اور انہوں نے کچھ ٹائم کے بعد اس معاہدے کو ختم کر دیا. قائد اعظم نے فرمایا کہ قوم کی ہر ڈیفینیشن کے مطابق مسلمان ایک الگ قوم ہے وہ یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک الگ ان کا اپنا ہوم لینڈ ہونا چاہیے ایک علاقہ ہونا چاہیے اور ایک ملک ہونا چاہیے. On 23 March 1940 at منٹو پارک لاہور. 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور میں جو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس میں بھی جو قرارداد پاکستان کو منظور کیا گیا اس موقع پر بھی قائد اعظم کا جو ارشاد ہے وہ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ ہندوز اینڈ مسلمس ہیو ڈفرینٹ ایپکس ہیروز اینڈ ڈفرینٹ ایپیسوڈس. ٹو ٹائی ٹوگیدر ٹو سچ نیشنز انڈر اے سنگل اسٹیٹ would be destructive. It would be better for the British government to announce the partition of the subcontinent by keeping in the view the interest of the two nations.
قائد اعظم نے یہاں پر فرمایا کہ دو یہ الگ جو نیشنز ہیں، ہندوز اور مسلمز، ان کے جو ہیروز ہیں، ان کے جو ریلیجن ہے، ان کا جو کلچر ہے، یہ سب ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، اور ان دونوں نیشنز کو کسی ایک جگہ اکٹھا رکھنا بہت ہی مشکل ہے، بلکہ بہت ہی تباہ کن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان دونوں نیشنز کو، ان دونوں قوموں کے انٹرسٹ کو اور ان کی جو ڈیمانڈس ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان دونوں کو الگ اسٹیٹس دی جائیں اور سب کانٹیننٹ کو 2 حصوں میں پارٹیشن کر دیا جائے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور مختلف جو ہمارے لیڈرس تھے ان کی جو پوائنٹ آف ویو تھا وہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ Please subscribe my channel and like my videos and stay safe, stay home.